فرش التراب يضمني وهو غطاء. حضور فرمائے لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں نہ ہوتی، تم روتے رہتے. بڑا سخت مرحلہ ہے جو آنے والا ہے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم آ جائے گا جب آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا. جب منکر نکیر قبر میں اتریں گے، جب جنت کا دروازہ یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر جان جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے. کاش کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا اس کی آواز سن لیتے اور اپنی زندگی کو نیکی کا نور دے لیتے، لیکن پھر اس وقت کا پچھتانا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آج وقت، آج موقع ہے. اس دن تو جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ایک ایک چیز لکھی سامنے آ جائے گی. بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر شے لکھ دی، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج موقع ہے، آج زندگی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گے. علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے راستے میں گزار دیے ہوتے. لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم موقع ہے اپنی زندگی کو حسن دے لیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھ کے رہو گے. ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھ، کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. کافر دیکھے گا کہ اس میں رہے گا، اور مومن پل صراط سے ضرور گزرے گا. کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح، کوئی دوڑنے والے شخص کی طرح، کوئی پیدل شخص کی طرح. تو جہنم کو ایک بار سب نے دیکھنا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو بھی اللہ جنت میں بھیجے گا اس کو جہنم ضرور دکھائے گا تاکہ اسے پتہ چلے جنت کی قدر کیا ہے. اور جس کو جہنم میں بھیجے گا ایک بار جنت کا نظارہ ضرور دکھائے گا تاکہ وہ دیکھ لے کہ اگر میں نیکی کی راہوں پہ چلتا تو یہ باغ میرے لیے ہوتے. اور پھر اس کی حسرت اور عذاب بڑھ جائے گا اس کے دیکھنے سے. تو کہا ثم لترون الجحیم، تم ضرور جہنم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اس کو یقینی آنکھ سے دیکھو گے. یہ نہیں ہے تمہیں یقین ہو جائے گا واقعہ جو ہمارا رب ہمیں کہتا تھا وہ سب کچھ موجود ہے. تو قبل اس سے کہ وقت آئے، وہ لمحے آئے، تو اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نعمتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ مکانوں کے سائے ہیں. یہ جو سائبان تنا ہوا ہے، اس سائبان کا سایہ جو ہے، ٹھنڈے سائے ہیں، گھنے سائے ہیں، درختوں کے سائے ہیں، اور ٹھنڈے اور تازہ پانی ہے. اور بعض نے کہا کہ نعمت سے مراد جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ کہا نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء دیے گئے ان کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، تیری آنکھ میں بجلیاں بھری تھیں تو نے اس کو غلط راہ پہ استعمال کیوں کیا؟ تیرے کانوں میں ہم نے نغمے رکھ دیے تھے، کتنی شنوائی کی طاقتیں رکھی تھی. ہم نے تیرے پاؤں میں چلنا رکھا تھا، تیرے ہاتھوں کو پکڑنا دیا تھا، تیری زبان کو بولنا دیا تھا. نعمتوں کے بارے میں سوال، ہمیں قدر نہیں ہے نعمتوں کی. یہ بظاہر جو ہماری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی گئی ہیں، اگر ایک نعمت چھن جائے، یہ تو کسی نابینے سے پوچھو نا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں، کسی بہرے سے پوچھیں کہ کان کیا ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ان نعمتوں. ایک دنیا کا امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، یونان کے اندر جہازوں کا اس کا کام تھا. دنیا کے امیر ترین جو 10-12 لوگ ہیں ان میں اس کا نام بڑا نمایاں ہے. اس کو ایک بیماری لگ گئی. کیا بیماری لگی؟ کہ اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، اور اب اس کی آنکھ
اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتی تھی. جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور وہ آنکھ کھولتا, اور جب آنکھ بند کرنی ہوتی تو وہ اتارتا تو آنکھ بند ہو جاتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے لگائی. ایٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا, ادھر سے تنکا اڑا, ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہوا, ہمیں پتہ ہی اس کی قدر کا علم ہی نہیں. کتنی بڑی دولت ہے. کسی نے اناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا, کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے منہ میں جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت رکھی ہوئی. بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہیں, لعاب کے کم آنے کی وجہ سے بولنا مشکل ہے, اور اس کا اثر یہ پڑا نظام انہضام میں خرابی, کیونکہ یہ قدرتی ایک چیز ہے جو نظام انہضام میں مدد دیتی. اور تیسرا آنکھوں کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہونے کے قریب ہے, اور دوسری بھی متاثر ہے. اب ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے, ہم کہتے ہیں یہ بار بار تھوک آ رہا ہے, لیکن یہ دولت ہے, اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. آنکھوں کے پپوٹے دولت ہیں. تمہارے اندر دل رکھا گیا, تمہارے سر میں دماغ رکھا گیا. ماہرین کہتے ہیں اگر ایک انسانی دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. اتنی بڑی دولت ایک انسان کو دیا, چاہے وہ بکریاں چرا رہا ہے, اس کو بھی یہ دولت دی ہوئی ہے. کبھی انسان نے سوچا کتنا کرم کیا اس نے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ بعض نے کہا عزائے بدنی ہے, بعض نے کہا گھنے سائے ہیں, بعض نے کہا ٹھنڈا پانی ہے, بعض نے کہا یہ پھل ہیں جن سے درختوں کی شاخیں لدی ہوئی ہیں, بعض نے کہا کہ اس سے سمع اور بصر مراد ہیں, آنکھوں اور کانوں کی طاقتیں مراد ہیں. بعض نے کہا کہ ان نعمتوں سے مراد تخفیف شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو جو آسان بنایا ہوا ہے وہ ہے, یعنی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے. فیشن کے طور پہ ہم کہتے رہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو یہ الگ بات ہے. آج کل فیشن بنا ہوا ہے نا, ہر شخص کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہا کرتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, میاں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھا ہوا ہے, اے سی چل رہے ہیں, سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے, اندر ہیٹر سلگ رہے ہیں. تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے؟ تجھے سجدہ کرنا مشکل ہے یا کربلا کے ریگزار میں حسین ابن علی کا سجدہ مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. وہ تو سجدے میں سر جھکا اور ہاتھ اٹھا کہہ رہے اللہم رضن بقضائک, اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک سبحان ربی العالی. اے اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہو گئے, جو دکھ آئے قبول کیے. میرے مالک حسین تیرے پہ راضی ہے, تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو شکوہ نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا؟ جسم میں میخیں ٹھونکی گئی, زبان پہ کوئلے رکھے گئے, چھاتی پہ پتھر رکھے گئے, گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا, نوکیلے کنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا, تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا, چکی پسوائی گئی. بلال حبشی کو کوڑے مار رہے ہیں لیکن بلال آگے سے ہنس رہے ہیں. کسی نے کہا بلال یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے, تم ہنس رہے ہو. بلال کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے, تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, ساری چمڑی بھی ادھر جائے گی لیکن یہ اف نہیں کرے گا. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. یہ پیار کی بات ہے, یہ محبت کی کہانی ہے. عاشق یوں ہی تو نہیں بنتا. ہم سارے عاشق رسول ہیں لیکن ہمارے لیے داڑھی رکھنا بھی بوجھ بنا ہوا ہے. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بنتا مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے. تو بلال حبشی نے کتنے دکھ سہے. شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمڑے کو جلا جلا کے اس کی خاک کو پانی میں ملا کے پیا, اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے.
انہوں نے نہیں کہا تھا جن کی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا جن کو اونٹ کی دونوں ٹانگوں سے باندھ دیا گیا اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا اور جب جسم چرا سرخ سرخ خون کے قطرے گرے، تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جسم چھیدے گئے، سر پہ آنا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا، لیکن انہیں اف تک بھی نہیں کہی۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، ہم شور کر رہے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ تو چلنا ہی بڑا آسان ہے۔ حضور نے تو کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مسواک کو لازم کر دوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں کر رہا۔ یہ تخفیفات شریعت یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے اور ان کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھا جائے گا۔ اتنی آسان شریعت دی تھی ہم نے، تم نے پھر بھی عمل نہ کیا۔ پچھلی شریعتیں دیکھو، اگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے کپڑا کاٹ دو، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا، یہ اس کے دور کا جو وہ عبادت خانہ تھا، معبد تھا، وہیں جانا پڑتا تھا۔ تم نہیں جا سکتے ہو مسجد میں، گھر میں نیت باندھ لو، دکان پہ پڑھ لو، اپنے ڈیرے پہ پڑھ لو، کھیتوں کے اندر مصلی بچھا لو، جہاں وقت آ گیا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو وہاں مصلی بچھا لو۔ وضو کے لیے پانی ہے وضو کر لو، نہیں پانی ہے تو تیمم کر لو، لیکن سجدہ نہ چھوڑنا، اس کے حضور سر جھکانا نہ چھوڑنا۔ کتنی سہولتیں تمہیں دی تھی، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو، نہیں کھڑا ہو جاتا بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھا جاتا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹا بھی نہیں جاتا اشارے سے پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ اور تم نے پھر بھی سجدہ نہ کیا۔ ان امتوں کے لیے کتنی مشکلات تھی اور تمہارے لیے کتنی آسانی ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اتنی سہولتیں دی اور محمد عربی جیسا رسول دیا تم کو، تم نے قدر نہ کی۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، فرمایا وہ نعمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات ہے۔ تم کو ہم نے رسول کریم دیے جن کی زندگی بہتر نمونہ تھی، تم نے کیا قدر کی؟ تم مغرب کے پیچھے لگے رہے، تم ان کی ٹائیاں باندھتے رہے، تم ان کے پیچھے دوڑتے رہے، تمہیں آمنہ کا لال نظر نہیں آتا تھا جس نے تمہارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں میں پیشانی رکھ رکھ کے آنسو بہائے؟ کبھی تمہیں وہ نبی بھی یاد آیا؟ کبھی اس کا خیال کیا تم نے؟ تم کن کے پیچھے بھاگتے رہے؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔